السلام على الحسين. آواز بلند تر سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. آج شام غریبہ کی شب ہے. حسین کی جنگ ختم ہو گئی. آج سے زینب کی جنگ شروع ہے. اللہ اللہ عزادارو ایک راویات ہے جڑ ویلے میں مدینے آمینہ کافلا تیار ہویا ہے تے میں جٹھے دو بیبیاں کا پردہ پہ رہی ہیں جنہی تعظیم کیتے سارے سر جھکا کھڑے ہیں. میں متوجہ ہاں کہ یہ دھریاں یہ کون لوگ ہیں تو بھی بہ رہے ہیں. اتنی تعظیم کی تھی جو ہے میرے اندر جستجو ہوئی ہے کہ وہ بیبیاں جنہیں این بہر وہ کمر دے روشنی چاند چہرے انہوں نے استقبال کی جگہ ودیں. میرا دل میں کو رہ نہیں سکا. میں ان کی جستجو کے لیے پوچھا لوگوں سے بھی یہ کون ہیں کہ دو بیبیاں باہر آئیں اور یہ ان کی تعظیم کے لیے چھوڑ گئے. کہتے ہیں یار تجھے نہیں پتا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, ایک زینب ہے ایک کلثوم ہے. جب زینب نے حسین کو کہا اے بھیا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, تو حسین نے کہا اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤ. بی بی جاتی ہیں عبداللہ کے پاس, کہتے ہیں مجھے اجازت دیں میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. عبداللہ نے کہا آپ چلی جائیں, لیکن ایک بات زینب نے جہاں کی کہ اے عبداللہ یاد رکھ اگر تو نے مجھے اجازت نہ دی نا میں رہ تو لوں گی, حدود خدا پار نہیں کروں گی, لیکن حسین کے بنا مر جاؤں گی. میں کہوں گا زینب تو صرف یہاں رہ رہی تھی اور بھائی کے بغیر مر جاتی. تو عاشورہ کے دن جب بھائی نے کہا اے بھیجا میرا آخری سلام, اس وقت تجھ پہ چاہتی نہیں ہوگی. عزاداروں حسین امام سجاد کو وصیت کر رہے تھے. بی بی زینب نے سمجھ لیا, فرماتے بھیا مجھے تو لگتا ہے جیسے آج کے بعد تم مجھ سے جدا ہونے والی ہو. ہاں زینب تم نے صحیح سمجھا. عزاداروں زینب اتنی روئی بے ہوش ہو گئی. حسین ہوش میں لائے. راوی کہتا ہے شہید مطہری نے بھی لکھا ہے جب ہوش میں لائے اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا بی بی نے بڑے صدمے دیکھے, بی بی نے بڑے موڑ دیکھے, بی بی نے اکبر کی لاش دیکھی, بی بی نے بھائی کو کشتا ہوا دیکھا, بی بی نے اولو محمد کی لاش دیکھی, لیکن اس کے بعد بھی ہوش نہیں ہوئی. وہ کون سا جملہ تھا؟ حسین نے فرمایا اے زینب میں اس قافلے کا سلام تھا, ابھی تو غازی بھی نہیں رہا, میں یہ قافلہ تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم اس کو شام لے جانا, میرے مقصد کو زندہ کرنا. جب اولو محمد کی لاش بی بی کے سامنے آئی, تاریخ گواہ ہے بی بی نہیں روئی. اولو محمد کی لاش پہ بی بی نہیں روئی, چپ کر کے کھڑی نہیں. لیکن عزاداروں ایک وقت آیا جب بی بی نے بہت گزا کیا. تاریخ لکھتی ہے جب اکبر کی لاش پہنچی نا تو بی بی بھاگ کر خیمے سے باہر نکلی. پوری زندگی میں صرف یہی موقع ہے جب بی بی بھاگ سے باہر نکلی, بی بی کے سر سے چادر تھوڑی سی اتر گئی. بی بی نے آ کر ان کی سر پہ چادر کہتے ہیں واہ اکبر واہ محمد واہ حسین. بی بی بہت گزا کرتی ہے لیکن بھی ہوش نہیں ہوتی کیونکہ حسین کا جملہ یاد ہے. بی بی نے قلعہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر بھائی کو کشتے دیکھا. جب شمر لعین حسین کی پوچھ پر سوار ہوا اور زلفوں میں ہاتھ تھا, پھر بھی بی بی بے ہوش نہیں ہوئی.
अदादारों फिर एक ऐसा मौका आता है जब इन शिमरों ने हुसैन को ज़िबा कर दिया। इन्होंने खैमों को आग लगा दी। खैमों को आग लगाना था। कुछ बच्चे मक्तब की तरफ बाबा बाबा करते दौड़े, कुछ कहते भैया भैया, कुछ मक्तब की तरफ दौड़े, कुछ हैरान क्यों होता है, कुछ गोलों की टाबू अदादारों शामे गरीब है, नहीं पता तुम्हारा नसीब होता या नहीं होता। कितना गिरिया करने आज वाली की बेटी जो हाशिमों के सामने भी नहीं बोलती थी, वो बाजारों में कैसे बोलती रही होगी। वो बीबी जिसको से अदादारों शामे जाते हैं। थोड़ी देर बाद भी उन्होंने बच्चों को जमा करना शुरू किया। ढूंढते हैं हुसैन कहाँ होगी। मुझे पता है हुसैन के सीने पे सो रही होगी। अदादारों ये मकतब की तरफ जाती है, देखती है सकीना हुसैन के सीने पे बड़ी सुकून से सो रही है। उठाती है, सीने से लगाती है, कहती है सकीना तेरे बाबे की लाश तो बीमार थी, तेरे बाबे की लाश के साथ हाथ नहीं था, उन्हें कैसे पहचाना। पर भूखिया माँ जब मेरे सोने को आग लगी, जब मेरे दामन को आग लगी थी, मैं बाबा का लगाते बाजार की तरफ आई। इस लाइट से आवाज आई आ सकीना और मेरी प्यारी बच्ची और मेरे सीने पे सो जा। अदादारों बीबी ले आई सकीना को सुला दिया। सजाद पानी लेकर आते हैं। अजीब रिवायत है, अलामा साहब एक सब पढ़ रहे थे, अजीब रिवायत है। बीबी को पानी देते हैं, इमाम सजाद फरमाते हैं यहाँ पानी पीजिए। बीबी कहती जब मैं कहूँगा जब पानी आया होगा पहलू में, हर माँ को अपना बच्चा होगा अदादारों बीबी को इमाम कहते हैं बीबी पानी पीजिए। बीबी कहते हैं मुझे पानी नहीं चाहिए, मैंने पानी नहीं पीना। फिर इमाम सजाद कहते हैं, फिर बीबी इनकार कर देती है। जब इमाम ने तीसरी बार कहा ना अदादारों, बीबी कहते हैं सजाद पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं कहती मुझे बताओ तुझे ये इसराफ किस चीज का है। सजाद जरूरत मैं मजबूर हूँ। इमामत की उंगलियां दराज की, आसमान पर अजीब मंजर ज़ाहिर हुआ। बीबी क्या देखती है? बीबी देखते हौज़े कौसर है, नाना रसूल खड़े हैं, अली मुर्तज़ा खड़े हैं, हसन मुज्तबा खड़े हैं, अम्मा बतूल खड़ी है। क्या देखती है बीबी? नाना रसूल हुसैन को पानी देते हैं, हुसैन पानी नहीं पीते। फिर अली आते हैं, बेटा पानी पी लो, हुसैन पानी नहीं पीते। फिर हसन आगे बढ़ते हैं, भैया पानी पी लो, नहीं भैया मुझे पानी नहीं पीना। फिर माँ बेटा तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो गए हैं, तुम पानी पी लो। नहीं माँ मुझे पानी नहीं पीना। क्यों बेटा तुमने पानी क्यों नहीं पीना? माँ मेरी सकीना ने भी पानी नहीं पिया, माँ मेरी दादा सकीना के पास जाती है, सकीना बेटा पानी पी लो। वो भी माँ आप भी तो प्यासी है, आप भी पानी पी ले। नहीं बेटा मेरे छोटू में आग होता है। क्यों ये जुमला सुनना था? बीबी सकीना ने पानी लिया, मक्तब की तरफ दौड़ी। खुफिया में पूछते कहाँ जा रही हो? कहती पूछने बाहर ने कहा है पहले छोटू का आग होता है और मेरा भाई बिरादा दिमागी आ गया, मेरे भाई को मारे बिराने लेकर जा रही हूँ। अदादारों फिर एक ऐसा वक्त आता है, बीबी ज़ैनब सबको जमा करती है। बीबी कहती है ऐ बच्चों, ऐ मैया, सबको जमा करके कहती है परेशान नहीं होना, डरना किसी से नहीं है। आज गाजी नहीं है, आज पारा देने वाला कोई नहीं है। आज अली की बेटी पारा देगी। अदादारों एक नेज़ा हाथ में लिए खैमों के पीछे जाती है, हाथ बुलंद करके कहती है या अल्लाह आज ज़हरा की बेटी को हिम्मत देना, आज इतनी हिम्मत देना इन बच्चों को यतीमी का एहसास ना हो। अदादारों पूरी रात पारा देती रही। जब नमाज़ शब का वक्त आया, बीबी ने नमाज पढ़ी, बीबी ने रात पर मुसल्ला बिछाया। जब तो खैमों की जगह मुसल्ला बिछाया, बीबी ने बैठ के नमाज पढ़ी। बीबी पूछती है आए ज़ैनब तूने कभी बैठ कर नमाज नहीं पढ़ी?
آج تو کیوں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہو؟ یہ فرماتی ہے میری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، میں پوری رات پاگل دیتی رہی، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ آج شام غریبا رونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آج سکینہ یتیم ہو گئی۔ عزادارے رونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آج زہرا کا بھلا کر اجڑ گیا۔ عزاداروں تصور کروانا چاہتا ہوں جب ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو لوگ مصیبت میں واویلا کہتے ہیں، لوگ گریا کرتے ہیں۔ آج کربلا میں زہرا کا بھلا کر اجڑ گیا، کوئی زہرا کو مرزا دے۔ عزاداروں ایسے گریا کرنا جیسے ایک غریب ماں اپنے جوان لاشے پہ گریا۔ عزاداروں ایسے گریا کرنا جیسے ایک ضعیف ماں اپنے کڑیل جوان کے لاشے پہ گریا کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ زہرا نے کیسے گریا کیا ہوگا، لیکن اتنا یقین تو ہے کہ پسلیوں کو سنبھالے ہوئے دفتر میں آئی ہوگی اور کہتی ہوگی اے میرے لال، میری آنکھوں میں سو جا۔ زیادہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید و شہداء کے۔ آج وہ غم ہے جس میں آسمان بھی شریک ہے، آسمان بھی گریا کرتا ہے، ملائکہ گریا کرتے ہیں، فرشتے گریا کرتے ہیں۔ عزاداروں میرے زیارت نائیہ میں آج ہی زیارت نائیہ میں چند فکرے پڑے ہیں، جملہ سنو گے۔ اگر سکت ہو، اگر طاقت ہو تو حسین پہ گریا کر کے روئیے گا۔ جملہ سنو گے۔ زیارت نائیہ میں مولا فرماتے ہیں ارے سلام ہو اس بھائی کہ جس کی ریش مبارک خون سے رنگی ہو۔ سلام ہو شہداء پر کہ جن کے لاشوں کو برباد کر دیا گیا۔ سلام ہو اس بدن پر جس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آزادارہ نے مندو میں کربلا کل شہیدوں کی رات تھی، یہ دو راتوں میں بہت فرق ہے۔ کل شہیدوں کی رات تھی، بیویوں کو یہ یقین تھا کہ آقا حسین زندہ ہے، زینب کو یقین تھا آل محمد زندہ ہے، رباب کو یقین تھا میرا اصغر ابھی زندہ ہے، پروا کو یقین تھا میرا قاسم زندہ ہے، لیلہ کو یقین تھا کہ میرا کڑیل جوان اکبر ہے۔ کلثوم کو برد ہو گئی، آپ کے گرے آپ کی آوازیں گریا برد ہوتی ہے۔ میرا مظلوم ماں آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور فریاد کرتا ہے اے میرے بابا کے عزاداروں، میرے بابا پہ گریا کرو۔ ارے جب ہم روتے تھے کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ عزاداروں ایک جملہ کہوں سن سکو گے، جملہ کہوں سن سکو گے، یہ کام کے جملہ سننا۔ اگر ہم مظلوموں کا ماتم نہ کر سکے تو کون مظلوموں پہ ماتم کرے گا؟ آزادارہ نے مظلوم کربلا روایت لکھتی ہے کہ سید سجاد ایک منظر کو یاد کر کے بہت زیادہ گریا کرتے تھے۔ وہ منظر سوچو گے، وہ منظر سوچ کے تصور کریے گا، وہ روئیے گا کہ
دیا کریے گا مولا سجاد کیا کرتے تھے اس منظر کو سوچ کے کہ جب میرا بابا گھوڑے سے زمین کی طرف آیا میرے بابا کے بدن پر اتنے تیر کے وقت کہ میرا بابا نصیب پہ تھا نہ زمین پہ تھا روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں دونوں بھائیوں کے جنازے میں بس اتنا ہی فرق تھا حسن کا جنازہ تینوں میں تھا حسین کا جنازہ تینوں میں معلق تھا آزاداروں کی دیا کریے گا آپ کی آوازیں دنیا بلند ہو گئی فاطمہ زہرا کو فرما دیجیے گا آج شام غریبہ ہے آج بے قصوں کی رات ہے آج یتیموں کی رات ہے آزاداروں کل تک زینب کو یقین تھا کہ آنو محمد زندہ ہے آج اس ماں کو فرما دیجیے کہ جس کے دونوں لات آزادارہ نے مجھو میں کربلا روایت لکھتی ہے میرے اندر اتنی سبقت نہیں ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پورے مسائل کو پڑھ سکوں بس روایت کے چند جملے اس کے بعد ماتم عذاب ماتم کو برپا کریں گے عزادارو جملہ سنو گے راوی لکھتا ہے روایت بیان کرتی ہے کہ شام غریبہ آ گئی شام غریبہ آ گئی خیمے جلا دیے گئے بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے دوسرے خیمے میں تیسرے خیمے میں تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے میں جاتی ہے خیموں کو جلایا گیا ساری بیبیاں سید سجاد کے خیمے میں کھڑی ہو گئی جمع ہو گئی ایک مرتبہ ایک بے کس بہن جو حسین سے بہت محبت کرتی تھی سید سجاد سے کہتی ہے اے بیٹا سجاد ذرا بیدار ہو جا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے عزادارہ نے مجھے کربلا ہمارا سجاد کی آنکھ ہو گئی جملہ سنو گے جناب زینب کہتی ہے بیٹا ذرا صرف اتنا بتا دے ہم قیام میں چل جائے یا ہم اپنی جان بچا دے مولا سجاد کہتے ہیں اماں زینب جان بچانا واجب ہے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹا ہمارے سروں پہ تو چادر نہیں ہے ہماری چادریں چھن گئی ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ سید سجاد نے خاک کربلا کو اٹھایا تمام بیویوں کے سروں پہ ڈالنے لگے خیمے سے باہر آ گئے اللہ اکبر وہ قیام بھی چل گیا جس میں بیویوں نے پناہ لی تھی آزادارہ بھی مدد میں کربلا یہ بے قصوں کی رات ہے یہ یتیموں کی رات ہے جب سارے خیمے چل گئے بیبیاں باہر آ گئی جملہ سنو گے آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بھائی تو موجود ہوگے آپ کے نہیں تو آپ کے رشتہ داروں میں ماں کی آغوش میں پلنے والا کوئی علی اصغر جیسا تو ہوگا جب بیبیاں خیمے سے باہر آ گئی بچے خیمے سے باہر آ گئے سارے بچے ڈر رہے تھے سہم رہے تھے گھبرا رہے تھے بچے دو حالت میں بہت زیادہ ڈرتے ہیں میں ان ماں بہنوں سے کہوں گا جو میری یہ مجلس سنتی ہے میں تم لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں دو حالت میں بچے بہت زیادہ گریا کرتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اس حادثے کو سن کر ڈرتے ہیں یہ بچے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ حسین کا سر شملے ملعون نے چھری سے کاٹا ہے کہ حسین نے سارے خیام آزادارہ نے خدا کسی غم میں نہ رولا ہے خدا ہمارے اس گریے کو قبول فرمائے خدا ہمارے اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزادارہ نے مجھے کربلا جناب زینب نے روایت کہتی ہے کہ ایک ٹوٹی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا بچوں سے کہا بچوں گھبرانا نہیں آج زینب زندہ ہے اگر غازی نہیں ہے تو آج زینب غازی بن جائے گی اللہ آج زینب غازی بن جائے گی جب بچوں کو ایک جگہ جمع کیا جناب کلثوم زینب کلکی کے قریب آ کے کہتی ہے بہن زینب بچوں میں حسین کی اولاد میں سکینہ موجود نہیں ہے اللہ اکبر جناب زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن زینب چلو بچوں کو ڈھونڈتے ہیں چلو بچی کو ڈھونڈتے ہیں جملہ سنو گے دونوں بہنیں مقتل
पास आई, क्या देखती है कि लाशें से तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। अल्लाह अकबर। सकीना सीने पे सो रही है, सकीना सीने पे सुकून की नींद सो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों बहनों ने सोचा कि लाशें से सकीना को जुदा कर दिया जाए। जब दोनों बहनें आगे बढ़ी तो उस कटे हुए सर से आवाज आई, ऐ बहन ज़ैनब, मेरी सकीना को ना उठाना, मेरी सकीना तो अभी सोई है, मेरा सैदा। एक मर्तबा दोनों बहनों ने सकीना को लाशे से जुदा किया। जब सकीना होश में आई, जनाब ज़ैनब ने सकीना से पूछा, बच्ची ये बता, बेटी ये बता कि तूने अपने बाबा की लाशे को कैसे पहचाना कि जिसका लाशा इस तरह से था कि सरदन से जुदा था, तूने किस तरह पहचाना? सकीना की क्या करके कहती है, अम्मा ज़ैनब, जब मैं मकतल की तरफ बाबा बाबा कहते हुए आई हूँ, जब मैं अम्मा बाबा बाबा कहते नशे की तरफ आई थी, तो मैंने सदा दी बाबा कहा हो, एक लाशे से आवाज आई, सकीना तुम कहा हो, मैं समझ गई कि ये मेरे बाबा का लाशा है। अल्लाह अल्लाह। सकीना को ज़ैनब ने समेटा और खैमे की तरफ आ गई। जुमला सुनोगे, ये रिवायत दिल थाम के जुमला सुनिएगा। सकीना को जनाब ज़ैनब ने अपने साथ खैमे की तरफ ले आई। जैसे ही सकीना को बच्चों में मिलाया, एक खातून रोती हुई, गिरिया गिरती हुई, ये रिवायत बताने में कैसे पढ़ पाऊंगा, जुमला सुनोगे। वो बीबी, वो खातून जनाब सकीना की जनाब ज़ैनब के पास आके कहती है, ऐ ज़ैनब, मेरे दो लाडले बच्चों में मौजूद नहीं है, मेरे दो लाडले इन मंदिर की तरफ चली, क्या देखा कि दोनों बच्चे हैं जो आपस में बाहें डालकर सो रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने सोचा कि दोनों बच्चों को अलग किया जाए, जुदा किया जाए, लेकिन जब जुदा किया गया, रिवायत के जुमले हैं, खुदा की कसम, खुदा ऐसे क्रिया किसी को ना करवाए। जब बच्चों को दोनों से जुदा किया गया, ज़ैनब ने क्या देखा कि बच्चों के बदन पर घोड़ों के काबों के निशान हैं। बस आखिरी रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, दिल थाम के रिवायत सुन लीजिएगा। जब इन दो बच्चों को जनाब सकीना ज़ैनब ने देखा, गिरिया करने लगी, कहाँ आए मेरे बच्चे, कहाँ आए मेरे बच्चे। उसके बाद रिवायत मिलती है कि एक मर्तबा ज़ैनब पहरा देने लगी, गाजी बनकर पहरा देने लगी। एक घोड़े सवार को आता हुआ देखा, एक घोड़े सवार को आता हुआ देखा। जनाब ज़ैनब घोड़े सवार के पास जाके कहती है, ऐ घोड़े सवार, तुझे मेरे बाबा की कसम है आगे न बढ़ना, मैं अली की। घोड़े सवार और करीब आता गया। जनाब ज़ैनब का चेहरे का रंग बदल गया। कहा मैं अब्बास की बहन हो, मैं ज़ैनब दिलगीर हो, मैं फातिमा की बेटी हो, मैं अली मुर्तज़ा की बेटी हो, खबरदार आगे न बढ़ना। वो घोड़े सवार ने अपने दिमाग को हटाया। ज़ैनब ने क्या देखा कि मेरा करने के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ बाबा, आप अभी आए हो जब मेरा भाई करबला में मारा गया, जब मेरे बच्चे मारे गए, जब अली अकबर के सीने में बच्चे लगे। ऐ बाबा, आप अभी आए हो। एक मर्तबा मुझे नहीं पता, मैंने खतीब से सुना है, मौला अली ने अपनी गर्दन जनाब ज़ैनब से बताई। कहा ज़ैनब, देख मेरी गर्दन को, जब वो ज़ैनब पे छुरी चलती थी, कभी हसन का गला आता था, कभी मेरा गला। आज़ादार अली मक्तूब करबला, खुदा किसी गम में ना रुलाए। जुमला सुनोगे। घोड़े सवार ने मौला अली अलैहि सलाम ने जनाब ज़ैनब से कहा, तमाम बीवियों को बुलाया जाए। तमाम बीवियों को जमा कर दिया गया। मौला अली ने रबाब को बुलाया, असगर का बुलता दिया, उम्मे बरवा को बुलाया, कासिम का बुलता दिया, उम्मे लैला को बुलाया,
محمد کا بھولنا جو کنارے کھڑے رہ کے یہ منظر دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب سکینہ سے مولا علی نے کہا اے میری لاڈلی سکینہ کیا اپنے دادا سے ناراض ہو کیا اپنے دادا کے پاس نہیں آ سکتی. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دادا کی طرف دیکھ کے کہا اے دادا سکینہ کتنی یتیم ہے. اے بابا کہتی ہوئی مکتب کی طرف چلی جاتی تھی لیکن کوئی صدا نہیں آتی تھی. اے دادا سکینہ کتنی یتیم ہے سکینہ کتنی مظلومہ ہے اور زینب کتنی خوش نصیب ہے کہ جب زینب نے آپ کو مدد کے لیے بلایا تو آپ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے آ گئے. لیکن آئے رہے میری غربت جمع مقتل میں یہ صدا بلند کر رہی ہوئی اے کوئی جو میرے بابا کو مجھ سے ملانے اے کوئی جو میرے بابا کی مدد کرے. اس وقت آپ موجود نہیں تھے. اللہ اللہ خدا کی خدمت میں کربلا کی استدار میں کربلا. ایک مرتبہ سکینہ کو یہ منظر یاد آیا کہ مسلم کی ایک بچی تھی جو کافرے میں موجود تھی. جب مسلم کی شہادت ہوگی نا تو مولا حسین نے مسلم کی بچی کو اپنے پاس بلایا. کبھی ہاتھ پھیرتے تھے کبھی سینے سے لگاتے تھے کبھی ہاتھ سر پہ پھیرتے تھے کبھی سینے سے لگاتے تھے. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی اور مسلم کی بچی سمجھ گئی کہ یہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کا پاپا اس دنیا میں نہیں رہتا جن کا پاپا اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بچی سمجھ گئی عجب نہیں کہ میں یہ کہوں گا مولا مسلم کی بچی کتنی خوش نصیب ہے. بس آخری جملے آپ کے حوالے نظر کر رہا ہو. مولا سے کہوں گا مسلم کی بچی کتنی خوش نصیب ہے کہ جب مسلم اس دنیا سے چلے گئے آپ نے مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا سینے سے لگایا. ہائے وہ سکینہ کی غربت جب بابا اس دنیا سے چلے گئے تو کبھی شمر کا تاثیرہ سکینہ کی پشتوں میں لگتا ہے کبھی شمر کا تماچا سکینہ کے گالوں میں لگتا ہے. بچی کے دونوں گوشت والے چھین لیے گئے. جملہ سنو گے بچی سو نہیں مانی تھی کبھی کروٹ لیتی تھی تو کبھی پایا گا کبھی کروٹ لیتی تھی تو کبھی پایا گا. سکینہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے پروردگار جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہم حسین کے غم میں شریک ہو گئے. آج شام غریبہ بھی تمام ہونے والی ہے. آج بے کسوں کی رات بھی تمام ہونے والی ہے. اے میرے پروردگار ہمارے اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. روایت کا جملہ ہے کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو سکینہ کا واسطہ ضرور دینا کیونکہ جب بھی کوئی سکینہ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں تو پیش کرتا ہے تو میرا پروردگار اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. دوسری روایت یہ کہتی ہے شب جمعہ کو جب بھی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. سکینہ کا واسطہ ہم اپنے مقصد میں جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اتنی دور آیا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے کوئی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہے.
اے میرے پروردگار ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی و کامیابی عطا فرماؤ اے میرے پروردگار مجھے نہیں پتا آج میرے وقت کا امام کہاں موجود ہوگا شاید کربلا میں موجود ہو یا نجف اشرف میں یا ایک دنیاری ماں جو مدینے میں جس پہ کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے میرا وقت کا امام شاید وہاں بیٹھ کر گریا کر رہا ہوگا اے میرے پروردگار میرے وقت کے بعد میں دعا کرتے ہیں ہمیں اس طرح کی گریا کرنے کی توفیق عطا فرمانا جیسے زینب دل کی نیال و محمد پہ کیا جیسے عمر باپ نے علی اصغر پہ کیا جیسے عمر پروان نے قاسم پہ کیا اے میرے پروردگار ہمیں اس طرح سے گریا کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں اول و آخری یہی دعا کرتے ہیں کہ میرے وادی و وارث امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے آبان و انصار میں ہمارا شمار فرما ماتم حسین حسین حسین
یہ آواز کر کے نہیں بچنا کوئی تو بستر منگوا کوئی تو بستر منگوا کوئی تو کھانا منگوا کئی غریب کھانا لانا نہیں چاہتا کئی غریب کھانا نہیں چاہتا کوئی آدھائی میرا بابا کی نگاہ کوئی آدھائی میرا اکبر کوئی آدھائی میرا قاسم اللہ جانے ایران فسادہ جیسے بچی میں بکھرن دیو تسبیح ٹوٹ دیو تسبیح ٹوٹ دیو تے دانے ذکر میں